بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کے اندر ایک اللہ والے ایک موقع پر سفر کر رہے تھے اور ان کا یہ سفر جو ہے وہ ٹانگے کا تھا۔ ٹانگے والا انہیں بٹھا کر لے کے جا رہا تھا۔ راستے میں اچانک اس نے ٹانگا روک دیا اور روک کر کہنے لگا کہ آپ اس سے نیچے اتر جائیں۔ وہ اللہ والے بڑے حیران ہوئے کہ سفر چل رہا ہے، اس دوران سفر ہمیں یہ اترنے کو کہہ رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ٹانگے والے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں کچھ فضا کے اندر ایسے آثار دیکھ رہا ہوں کہ اچانک ابھی جو ہے وہ آندھی اور طوفان شروع ہو جائے گا، اس لیے میں نے ٹانگا ایک طرف روک دیا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے اتر جائیں، جب یہ ٹل جائے گا تو پھر آگے سفر شروع کریں گے۔ ہم ٹانگے سے اتر گئے، اتر کر سوچنے لگے کہ کس طرف جائیں، تھوڑی سی پناہ لے لیں۔ کہتے تھوڑے فاصلے پر درخت نظر آیا، کہنے لگے ہم نے سوچا اس درخت کے سائے تلے تھوڑی دیر کھڑے ہو جاتے ہیں، جب یہ چلنے کو کہے گا تو چل پڑیں گے۔ اب جب درخت کے سائے کے نیچے جانے لگے تو ٹانگے والے نے آواز دی اور کہا کہ ادھر نہ جائیں، درخت کے سائے کے نیچے نہ جائیں۔ ہم حیران ہوئے کہ یہ کیوں روک رہا ہے؟ تو کہنے لگا جب آندھی طوفان آتا ہے، آندھی اور طوفان جب آتا ہے تو درخت جڑ سے نکل جاتے ہیں، اس کے نیچے جو انسان ہوتے ہیں کبھی وہ بھی اس کے نیچے کچھ لے جاتے ہیں، لہٰذا آپ یہاں نہ جائیں۔ اب ہم حیران کھڑے ہیں، ٹانگے سے اس نے اتار دیا، درخت کے سائے کے نیچے یہ نہیں جانے دیتا، اب ہم کیا کریں؟ تو ہم اسے دیکھنے لگے کہ یہ ٹانگے والا خود کیا کرتا ہے اس آندھی اور طوفان سے بچنے کے لیے۔ کہ ہم نے جب اس کو دیکھا تو وہ زمین کے اوپر لیٹ گیا، ہم بھی لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر میں جب ہم نے دیکھا تو ہمارے اوپر سے ہواؤں کے جکھڑ چل رہے، بڑی تیز ہوائیں ہمارے اوپر سے جا رہی، اور ایسی ہوائیں تھیں کہ ہم لیٹے لیٹے دیکھ رہے تھے کہ بڑے بڑے پتھر اس نے اڑا دیے اور بہت ساری چیزیں اس نے اڑا دی۔ کچھ وقت گزرا، جب یہ طوفان تھم گیا ہم بھی اٹھ گئے اور وہ بھی اٹھ گیا۔ کہتے اس قصے سے ہمیں کچھ سبق ملا۔ پہلا سبق یہ ملا کہ زندگی بغیر کسی رہبر اور رہنما کے نہیں گزار سکتی۔ زندگی میں بڑے بڑے موڑ آتے ہیں، بڑی بڑی آندھیاں آتی ہیں، بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، ہم نہیں گزار سکتے۔ وہ آدمی جسے موسم کا حال، اس کی اونچ نیچ معلوم تھی، اس کی تھوڑی سی مشقت سے پروردگار عالم نے ہم کو بڑے نقصان سے بچا دیا۔ اب ہمیں اس ٹانگے والے کی قدر آنے لگی کہ اسے پتہ تھا، اس نے ہوا کے رخ سے پہچان لیا تھا کہ اس وقت کون سی مصیبت ٹوٹنے والی ہے، ہواؤں کے رخ کیسے تبدیل ہونے والے ہیں، اس نے ہمیں بچا لیا۔ اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا۔ انسان جب تک اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی کو اپنا بڑا نہیں بناتا، زندگی صحیح گزار نہیں سکتا۔ میں عام طور پہ اپنے ساتھیوں کو ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ جو جانور ہوتے ہیں نا، گدھا، گھوڑا، خچر، اگر اس کے منہ میں رسی نہ ہو تو یہ آزاد ہے، کبھی ایک کو دو لتی مارے، کبھی دوسرے کو دو لتی مارے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ لیکن اس کے منہ کے اندر لگام لگا دو، اور لگام جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ جدھر چاہتا ہے اس کو موڑتا ہے، جدھر چاہتا ہے اس کو لے جاتا ہے۔ انسان کی مثال بھی ایسی ہے۔ جب انسان آزاد ہوتا ہے، جوانی کا خون جوش مارتا ہے، اب مستی میں جو آتا ہے سب کر گزرتا ہے، اسے انجام کا پتہ نہیں ہوتا،
کہ اس کے کرنے میں میرا فائدہ ہے یا نقصان ہے، کیا ہوگا، اسے کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ اسی لیے عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جہاں دنیاوی زندگی ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس زندگی کو ایک ڈھنگ کے اوپر گزار دیں تو کسی نیک انسان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اس نیک انسان کی صحبت سے ہماری زندگی بن سکتی ہے اور بن جاتی ہے، اللہ بنا دیتے ہیں۔ اس قصے سے ایک بات تو ہمیں یہ پتہ چلی، وہ اللہ والے کہنے لگے ایک بات ہمیں اور سمجھ آئی، وہ یہ کہ ہم طوفان سے بچنے کے لیے درخت کے سائے کے نیچے جانا چاہتے تھے، اس نے ہمیں وہاں سے بھی روکا کہ درخت کے سائے کے نیچے ایسے آندھی اور طوفان میں نہیں جاتے، اس لیے کہ آندھی طوفان میں کبھی یہ درخت بھی جڑ سے نکل جاتے ہیں۔ کہا ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ جن چیزوں پر ہم سہارا دیے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اصل سہارا نہیں ہوتے، وہ ہماری زندگی ضائع کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اصل سہارے کو تلاش کرنا ہے، اور اصل سہارا کیا چیز ہے؟ ہم تو درخت کے سائے کو اپنے لیے عارضی سہارا سمجھ رہے تھے، لیکن جب اس سمجھدار انسان نے بتایا کہ یہ تمہارا سہارا نہیں بن سکتا، یہ تمہیں نقصان دے دے گا، تو اب اس سے ہمیں سمجھ میں آیا ہم اپنی عقل سے جس پر سہارا دینا چاہتے ہیں، جس کو سہارا بنانا چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری جان بچ جائے گی، بچتی نہیں۔ اصل سہارے کو ڈھونڈنا ہے، اور اس دنیا میں اللہ کے سہارے کے علاوہ کوئی سہارا نہیں۔ اللہ کے سہارے کے علاوہ کوئی سہارا نہیں۔ یہ بات کیسے سمجھ آئے گی؟ ان اللہ والوں نے کہا اس قصے سے ہمیں ایک تیسری بات بھی سمجھ آئی، اور وہ تیسری بات یہ سمجھ آئی کہ ہم نے جب اس ٹانگے والے کو دیکھا تو اس نے اپنی جان کا بچاؤ اسی میں دیکھا کہ زمین پر لیٹ جاؤ۔ ہم بھی لیٹ گئے تو ہمیں سمجھ آیا اے انسان تیری اصل بھی یہ مٹی ہے، تو نے جانا بھی اس میں ہے، اور تیرے کو بچانے کا ذریعہ بھی یہی مٹی بنی۔ اور اگلی بات انہوں نے آخری یہ کہی، جب ہم نے مٹی کو سہارا بنایا، زمین پر لیٹ گئے تو جتنے آندھی طوفان تھے سب ہمارے اوپر سے چلے گئے، ہمیں نہیں پہنچے۔ وہ جتنے آندھی طوفان تھے، جتنی مصیبت کی چیزیں تھیں، وہ سب اوپر سے چلی گئیں، ہمیں چھوئی بھی نہیں، اور تھوڑی دیر کے اندر موسم خوشگوار ہو گیا، فضا صاف ہو گئی، ہم اٹھ گئے، اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ پروردگار نے ایک عام انسان کے ذریعے سے ہمیں موت کے منہ سے نکال دیا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی جو بھی قصہ اور واقعہ رونما ہوتا ہے اس میں انسان کو بہت سبق ملتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ اس واقعے سے ہم سبق حاصل کر لیں۔ آج ہم بھی بہت سارے حادثات، واقعات، بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، اور آج تو ڈیجیٹل دور ہے، دیکھنے کے بعد فوراً موبائل نکال کر تصویر کشی شروع کر دیتے ہیں یا مووی بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگلا مر رہا ہے تو مرنے دو، بس ہم اپنی ویڈیو بنا لے، تصویریں بنا لے، خوب شیئر کریں گے، لائک مل جائیں گے، واہ واہ ہو جائے گی۔ ہم سبق حاصل نہیں کرتے، ہم سبق حاصل نہیں کرتے۔ دوسری بات، آج دنیا میں اس میڈیا کے ذریعے سے بہت سارے واقعات ہم تک پہنچ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد بھی ہم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ مسئلہ سب سے بڑا یہ، اس کو دیکھنے کے بعد بھی ہم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ آج جوانوں کی زبان پر ایک بات ہے، دیکھو انگریز کو، مغرب کے لوگوں کو دیکھو، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، مشینری ان کے پاس ہے، جدت ان کے پاس ہے، کیسی ترقی کرتے چلے گئے، کیا ترقی کی۔ میں ان ساری ترقی کو ایک جملے میں سمیٹتا ہوں، مغربی ممالک نے اس مشینری کے دور کے اندر یہ تو ضرور کیا کہ دنیا کو سمیٹ کے مختصر کر دیا، دنیا کو سمیٹ کر مختصر کر دیا، اور انہوں نے اس سے کیا فائدہ حاصل کیا؟
زیادہ سے زیادہ اس دنیا کو سمیٹ کر اس ٹیکنالوجی سے، اس مشینری سے پیسہ کما لیا۔ تیسرا ان کے پاس کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے تو مجھے بتا دینا، اگر اس کو آپ ترقی سمجھتے ہیں پھر بیکار ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، ہمارے پاکستان سے، ہندوستان سے اور بہت سارے ایشیائی ممالک سے بہت سے مسلمان باہر جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ نوٹ کما لیں، پیسہ کما لیں، دنیا بنا لیں، دنیا کی چمک لے لیتے ہیں، مل جاتی ہے، پیسہ بھی آ جاتا ہے۔ اب یہاں سے وہاں جانے والوں کے دو حال ہیں۔ پہلا حال یہ ہے، یہاں سے گیا پیسہ کمانے کے لیے، وہاں جا کے اس نے پیسہ بنا لیا، پیسہ کما لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن اپنی اصل زندگی کو ان کے رنگ کے اندر ڈھال دیا، ان جیسا بن گیا۔ ہم سنتے ہیں، پتہ چلا یہاں سے گیا تھا، مسلمان تھا، وہاں بزنس کیا، نوٹ کمایا، پیسہ کمایا، سب کچھ کیا، ایک عیسائی سے شادی کر لی اس نے۔ سنتے نہیں سنتے ایسی باتیں؟ ایک عیسائی سے شادی کر لی اس نے، فلاں غیر مسلم سے شادی کر لی، فلاں یہ کر لیا، وہ کر لیا، دنیا کما لی، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، ایمان گیا۔ بہت سے اس خوش فہمی کے اندر ہوتے ہیں، اجی ہم نے تو مسلمان کیا تھا، اس کو مسلمان کر کے ہم نے شادی کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مسلمان کر کے آپ نے شادی کی، مان لیتے ہیں۔ جب اولاد ہو جاتی ہے اب سر پکڑ کے بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ پاکستان سے جب مغربی ممالک میں جاتا ہے، بھلے جتنا سے بڑا گناہگار سے گناہگار ہو، کلمہ دل میں ہوتا ہے، لیکن جب ان کے رنگ کے اندر ڈلنا شروع ہوتا ہے، اپنی زندگی ان جیسی بنانا شروع کرتا ہے، تو پھر وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کلمہ دل میں باقی نہیں رہتا، وہ کلمہ دل میں باقی نہیں رہتا، پھر ان جیسا بن جاتا ہے۔ ایک انسانوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ یہاں سے وہاں جانے کے بعد بالکل ان جیسے بن گئے، ہر چیز، دولت کما لی، دنیا مل گئی، سب کچھ ہو گیا، سب کما لیا، لیکن ایمان کھو بیٹھا۔ جو ایمان کی دولت اس نے بچا کر اللہ کے پاس جانا ہے وہ ختم ہو گیا، وہ باقی نہیں ہے۔ اللہ کے پاس پیسہ کام نہیں آئے گا، اللہ کے پاس ایمان کی دولت کام آئے گی، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے، ابو داؤد کے اندر بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، مختلف کتابوں میں لکھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انا بریء من المسلمین، میں ان مسلمانوں سے بریء الذمہ ہوں، الذی یقیم بین اظہر المشرکین، جو مسلمانوں کے غلبے کی جگہ پر جا کر رہتے ہیں۔ ہم پاکستان میں تھے، امریکہ شفٹ ہو گئے، لندن شفٹ ہو گئے، ادھر ادھر کینیڈا وغیرہ شفٹ ہو گئے، تو وہ مسلم کنٹریاں تو نہیں ہیں، وہ تو غیر مسلم لوگ ہیں، وہاں غیر مسلموں کا غلبہ ہے، یہ وہاں شفٹ ہو گئے۔ تو نبی نے فرمایا میں ایسے لوگوں سے بری ہوں، میں ایسے لوگوں سے بری ہوں، انا بریء من المسلمین الذی یقیم بین اظہر المشرکین، جو غیر مسلموں کے غلبے کی جگہ پر جا کر رہتا ہے، میں ان سے بری ہوں، میں ان سے بری ہوں، یہ نبی نے فرمایا۔ اب انسان وہاں جا کر رہ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، ان کے غلبے کی جگہ پر ہے، لیکن امن میں نہیں ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا۔ دنیا تو کما لی ہے، واہ واہ ہو گئی ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، بظاہر کہتا بھی ہے جب وہاں سے یہ آتا ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں، بڑا امن، یہ وہ فلاں ڈماغ کا۔ جب حالات کھلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی یہاں سے زیادہ وہاں بے سکونی کا عالم ہے۔ اس پر مجھے ایک مسئلہ بھی یاد آیا، شامی میں لکھا ہے، شامی میں مسئلہ یہ لکھا ہے، ایک آدمی کو اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے اس کی ضرورت کی روزی ملتی ہے۔ غور سے مسئلہ سننا، غور سے، ہمیں بھی بڑا شوق ہوتا ہے، امریکہ جائیں، لندن جائیں، کینیڈا جائیں، ادھر جائیں، ادھر جائیں، کیا ہوگا؟ پینٹ بو شرٹ لے کے آ جائیں گے، زیادہ زیادہ جوکر لے کے آ جائیں گے، ہینڈ فری کان میں لگا کے آ جائیں گے، اور کیا کر کے آئیں گے؟ اس کے علاوہ کچھ ملتا ہے؟ کچھ نہیں ملتا۔ مسئلہ سنیے، شامی میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، جس آدمی کو اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے اس کی ضرورت کی روزی ملتی ہو،
اب اگر وہ غیروں کے ملک میں جا کر رہتا ہے تو یہ انسان گناہگار ہے۔ اب کیا ہے؟ عیاشی کے لیے صرف پیسہ جمع کرنا ہے، اور کیا ہے؟ ضرورت تو اپنے ملک میں بھی پوری ہو رہی ہے، ضرورت تو اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی پوری ہو رہی ہے۔ اب اگر تو باہر جا رہا ہے تو عیاشی کے پیسے کمانے جا رہا ہے، اور کیا کرنے جا رہا ہے؟ تو اس میں مسئلہ لکھا ہے ضرورت کی روزی اپنے ملک میں ملتی ہو پھر غیروں کے ملک کے اندر جا کر رہتا ہے، یہ انسان گناہگار ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی لکھا ہے، وہ بھی سنیں، بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ شامی میں یہ مسئلہ بھی لکھا ہے، ایسا آدمی جو اپنے ملک کی روزی چھوڑ کر غیروں کے ملک کے اندر کمانے چلا گیا اور کسی معاملے میں اس کو گواہی دینے کی ضرورت پیش آ گئی تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، حالانکہ مسلمان ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن رہتا کہاں ہے؟ غیر مسلموں کے ملک کے اندر رہتا ہے۔ اور کیوں گیا؟ اپنی ضرورت یہاں پوری ہو رہی تھی، اس کو چھوڑ کر کے وہاں چلا گیا۔ اب اگر کسی معاملے میں یہ گواہی دے گا، اس کی گواہی قابل قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ جو میں نے ابھی حدیث سنائی ہے، اسی حدیث کی تشریح کے حوالے سے یہ مسئلہ لکھا ہے۔ نبی نے فرمایا انا بریء من المسلمین الذی یقیم بین اظہر المشرکین، جو غیر مسلموں کے غلبے کی جگہ پر، جو ان کی مملکتیں ہو، کنٹریاں ہوں، وہاں جا کر رہتا ہے، نبی نے فرمایا میں اس سے بری ہوں۔ بات میں نے یہ شروع کی کہ آج ہمارا جوان کہتا ہے ان انگریزوں کے پاس ٹیکنالوجی ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ کیا کیا انہوں نے؟ دو کام کیے، ایک دنیا کو سمیٹ دیا، ہماری جیبوں میں ڈال دیا، یہ ضرور ہے، بالکل ہے، لیکن اس کو ترقی نہیں کہتے، اس کو ترقی نہیں کہتے۔ ہاں یہ ضرور ہے انہوں نے اس سے پیسہ کما لیا۔ آج اس ٹیکنالوجی سے غیر مسلموں نے پیسہ بہت کمایا ہے، لیکن سوچنا یہ ہے کہ جس کو ہم ترقی سمجھ رہے ہیں یہ ترقی ہے یا نہیں۔ میں قرآن کا ایک حصہ پڑھتا ہوں، پارہ 15 کے اندر ہے، ان الباطل کان زہوقا۔ بظاہر تو ترجمہ یہ ہے کہ باطل جو ہے وہ مٹنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں نے ایک جگہ پر پڑھا، بڑی عجیب بات لکھی، کہا کہ غیر مسلم بظاہر جتنی ترقی کرتا ہوا نظر آ جائے وہ ترقی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس دنیا کی چیزوں میں اس کے دماغ کے اندر جو چیز بیٹھی ہے، جو گھسی ہے، وہ باطل کے ساتھ ہے، حق کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ ترقی اس کو دیتے ہیں جو حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں اس کی ایک مثال دے دوں، فتح مکہ کا قصہ ہے، 8 ہجری، نبی علیہ السلام جب بیت اللہ میں داخل ہو رہے تو 360 بت اس میں رکھے ہوئے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی لکڑی، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی لکڑی، آپ جس بت کے سامنے سے جا رہے آیت پڑھتے جا رہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ میں نے آخری حصہ پڑھا تھا نا، اب یہ اس کا ابتدائی حصہ پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ نبی نے کب پڑھا؟ بت کے سامنے لکڑی سے اشارہ کرتے، یہ آیت پڑھتے، وہ بت خود بخود گر جاتا، پھر دوسرے بت کے سامنے لکڑی سے اشارہ کرتے، یہ آیت پڑھتے، جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور اللہ نے فرمایا ان الباطل کان زہوقا، باطل مٹ کر ہی رہتا ہے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا جسے ہم ترقی سمجھ رہے ہیں کہ یہ گورے بہت کچھ ہمیں دے گئے، بڑی ترقی کی، بہت کچھ کیا، یہ کیا، وہ کیا، فلان، دنیا کما لی، دنیا سمیٹ لی، مگر اس ترقی نے ان کو کچھ نہیں دیا۔ کیوں؟ اس میں حق نہیں ہے۔ نبی کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ایک چھڑی تھی اور بت گرتے جا رہے، ان کے پاس تو سارے بٹن موجود ہیں، ایٹم بم کے بٹن بھی ہیں، جہازوں کے بٹن بھی ہیں، F-16 کے بٹن بھی ہیں، مگر اس میں حق نہیں ہے، اس لیے یہ ترقی نہیں کر سکتے۔ اس کو دوسرے الفاظ میں یوں سمجھے، یہ پانی کا بلبلہ ہے، یہ پھولتا جا رہا ہے، ابھی ہوا کا ایک جھونکا آئے گا تو یہ بلبلہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ جن انگریزوں کی اس ترقی کو ہم ترقی سمجھتے ہیں، یہ ترقی نہیں۔ اس کی اگلی بات سنیے، آج ان سے پوچھئے، دنیا تم نے سمیٹ لی، دنیا تم نے کما لی، خدا کی قسم ہم جو سنتے ہیں وہ بتا رہا ہوں، ایک انگریز بھی رات کو سکون کی نیند نہیں سو سکتا، یا تو شراب پیتا ہے، یا نیند کی گولی کھاتا ہے،
یا سکون کے اسباب لے کر کے آتا ہے، پھر جا کر سوتا ہے۔ آج ایک غریب مزدوری کرنے والا مسلمان اپنے ہاتھ کا تکیہ بناتا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے فرش زمین پر ہاتھ رکھ کے سو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس اسلام کی دولت ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ مسلمان اسلام کے بعد کمزور ہے، اسلام کمزور نہیں ہے، اسلام بہت مضبوط ہے۔ کیوں؟ نبی نے فرمایا تھا الاسلام یعلو، اسلام ہی غلبہ پاتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا مسلمان یہ مسلمان یہ مسلمان یہ، اس کے ذیل کے اندر وہ ایک اور نعرہ لگاتے ہیں، کیا مسلمان یہ تو ہیں، ساتھ ساتھ ان کے دل میں یہ شک شبہ بھی ہے کہ اسلام میں یہ ہے۔ مسلمان چور، مسلمان خائن، مسلمان ڈاکو، مسلمان شرابی، مسلمان کبابی، لیکن اس کے ذیل کے اندر ان کے دل میں یہ بات بھی ہے کہ اسلام کا یہ قانون ایسا ہے، اسلام یہ ایسا ہے، یہ اسلام میں خرابی نہیں ہے، اسلام تو بلند ترین مذہب ہے، غالب آنے والی چیز ہے، خرابی مسلمان کے اندر۔ ایک بہت بڑا سنگر تھا، مسلمان ہو گیا، اس نے اپنا نام یوسف اسلام رکھا، آپ نے نیٹ پہ پڑھا ہوگا، دیکھا بھی، اس کی تصویریں بھی دیکھی ہوں گی۔ اس نے اسلام سمجھ لیا تھا، لیکن سمجھنے کے بعد ایک عرصے کے بعد اس نے اسلام قبول کیا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تو نے اتنی دیر سے اسلام کیوں قبول کیا، کیا بات تھی؟ کہنے لگے میں نے اسلام کی اسٹڈی کی، مطالعہ کیا، مجھے سمجھ تو آ گیا کہ یہ حق ہے، اس کے علاوہ حق پر اور کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جب میں مسلمانوں کو دیکھتا تھا تو سارے ان کے کرتوت اسلام کے خلاف تھے، اس لیے میں رکا ہوا تھا اسلام قبول کرنے سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ کے اندر بات ڈال دی کہ جو چیز برحق ہے، جسے میں حق سمجھ رہا ہوں، اس پر چلنے والا اگر نہیں چل رہا تو اس سسٹم میں خرابی نہیں ہے، اس سسٹم میں چلنے والوں میں خرابی ہے۔ ان چلنے والوں کی وجہ سے اسلام سے میں کیوں پیچھے رہوں؟ چنانچہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ میرے خیال سے اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ کہا وہ سسٹم یعنی اسلام میں خرابی نہیں ہے، خرابی اس سسٹم میں چلنے والوں میں، مسلمانوں میں ہے، ان کی وجہ سے میں اسلام قبول کرنے سے کیوں پیچھے رہوں؟ چنانچہ اس نے اسلام قبول کیا اور پھر اپنا نام کیا رکھا؟ یوسف اسلام۔ آج خرابی ہم میں، خدا کی قسم ہم الحمدللہ پیدائشی مسلمان ہیں، پیدائش سے کلمہ سنتے آ رہے، اسلام کے قریب ترین ہیں، اور اسلام پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہے، مگر اس کے باوجود ہم اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ آج یہ جو باہر چلے گئے، میں نے ان کی ایک قسم تو بیان کی کہ جو وہاں جا کر ان کے رنگ میں ڈھل جاتے ہیں، ان کے بن جاتے ہیں کہ اسلام بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ وہاں مسلمانوں کا ایک طبقہ اور بھی ہے، باہر جا کر رہنے والوں میں مسلمانوں کا ایک طبقہ اور بھی ہے، اور وہ کون سا ہے کہ جو اسلام یہاں سے لے کر گئے ہیں، وہاں ان کے دل کے اندر وہ تڑپتا ہے، کڑتا ہے، وہ اسلام اندر ہی اندر ٹمٹماتا ہے، تو پھر وہ اسلام، ہم تو مسجد بناتے ہیں نا، وہاں اسلامک سینٹر بنتے ہیں۔ وہ جہاں سے وہاں سے جب مسلمان یہاں آتا ہے، بڑی بڑی لمبی لمبی ڈنگیں مارتا ہے، ان باتوں پہ ایک بات یہ بھی کہتا ہے، ارے ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں نا، 40 میل دور جاتے ہیں، 50 میل دور جاتے ہیں، 20 میل دور جاتے ہیں۔ او بدبخت، جب تو اپنے ملک کے اندر تھا، تو گلی سے قدم نکالتا، سامنے تیرے مسجد تھی، ادھر تو نماز پڑھنے جاتا نہیں تھا، اور وہاں آ کے یہاں لمبی لمبی ڈنگیں مارتا ہے۔ وہ 40 میل پر مسجد ہوتی ہے، 50 میل پہ مسجد ہوتی ہے، 20 میل پہ مسجد ہوتی ہے، ہمیں ڈرائیونگ کر کے مسجد پہ جانا پڑتا ہے۔ تو اسلام کی قدر ان سے پوچھیے۔ آج اسلام ہمارے گھر میں ہے، ہمارے پڑوس میں ہے، ہمارے محلے میں ہے۔ آج ہمیں تکلیف نہیں ہے، پریشانی صرف ایک چیز کی ہے، نہ ہمارا کوئی رہبر ہے جو ہمیں چلائے، نہ ہم نے کسی کی رہبری حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے سیکھیں، اور وہ رہبر جو ہمیں اللہ رسول کا طریقہ بتا رہا ہے، ہم اس سے بھاگنے کے چکر میں ہیں۔ اس سے بھاگیے مت، اس کے بھاگنے سے کچھ نہیں ملنا، کامیابی اسی طریقے میں رکھی ہے۔ پروردگار ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔